انسان کی زینت، انسان کے مراحل کو اللہ جل شانہ نے قرآن نے 4 بیان کی ہیں. آج ذرا یہ غور سے سنیے گا، اور ان 4 مراحل کے بعد میں جو آپ کو آج ایک چابی موتی اور سچی صدف کا موتی جو دوں گا اور سچا ہیرا دوں گا، انشاءاللہ دل ٹھنڈا ہوگا. یاد رکھیے گا، جب انسان 4 منزلوں سے گزر جاتا ہے، لہو سے، لعب سے، زینت سے، تفاخر سے، اس کے بعد زندگی میں شعور آتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے، پھر زندگی جینے کا نام ہے. اس لیے ہر نبی کو اللہ نے 40 سال کے بعد نبوت دی ہے، 40 سال سے پہلے. لیکن ایک وضاحت کرتا جاؤں، نبی پہلے دن سے نبی ہوتا ہے، اور میری آقا تو اس دن سے نبی تھے جب آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، دیکھا اللہ کے عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا، پڑھے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے اللہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ ایک نام جوڑا ہے. فرمایا آدم اس کی وجہ سے ساری کائنات ہے، اسی کی وجہ سے ہے. اور جب اما حوا کے ساتھ آدم کا نکاح ہوا تو فرمایا ٹھہرو، ہاتھ بڑھانے سے پہلے ان کا حق مہر دے. یا اللہ کیا حق مہر ہے؟ فرمایا میرے ایک نبی آئیں گے، وہ آپ کی نسل میں سے ہوں گے، لیکن ان کا نام محمد ہوگا، ان کے اوپر ایک دفعہ درود پاک پڑھ لے، یہی ان حوا کا آدم کا حق مہر ہے. پڑھے اللہم صلی علی محمد. کسی نے پوچھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، فرمایا امیر المومنین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا نیک بیوی. آپ فرماتے شاندار دنیا، شاندار آخرت. فرمایا نیک بیوی. اور اللہ کے حبیب میرے کملی والے نے ایک دعا فرمائی ہے، اے اللہ اس بیوی سے بچانا جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے، جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے، جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے. اور آقا نے تو یہ فرمایا، آقا کا فرمان سچا ہے، اور میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ بیویاں وقت سے پہلے بوڑھا نہیں قبر میں پہنچا دیتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں زندگی لاجواب بہترین، ہاں ان کی بات جو کر رہا تھا، مجھ سے کہنے لگے ایک دعا ہے جو آپ بتاتے ہیں، میں نے لوگوں کو بتانا شروع کی ہوئی ہے اور واقعی اس کو بڑا فائدہ ہوا ہے. جو موتی آج میں آپ کو دینے لگا ہوں زندگی میں نسلوں کے، بیوی کے، گھر کے کام آئے. راز کیا ہے؟ فرمایا میرے مرشد نے مجھے ایک عمل دیا تھا، میں وہ عمل کرتا ہوں. اس عمل کی وجہ سے میرے 3 بیٹے ہیں، آخری درجے کے فرما بردار بھی ہیں، آخری درجے کے نیک بھی ہیں، آخری درجے کے ولی بھی ہیں، اور مالدار بھی ہیں. کیونکہ اولاد اگر فقیر منگتی ہو، اولاد اگر تنگ دست تو ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اولاد اگر بیمار ہو ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اولاد اگر فقیر ہو ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اولاد اگر کسی بری علت میں ہو، کسی عادت میں ہو، ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اور اولاد اگر نافرمان ہو اور غرائے یا تیکھی آنکھوں سے دیکھے، ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی. تو میں آج آپ کو آنکھیں ٹھنڈی اور ماں باپ کا دل ٹھنڈا کرنے کی دعا بتاتا ہوں جو سالہ سال سے ہے. رمضان کی 23 کی رات میں آج ہم نے زبردست پیکج دینے ہیں آپ کو. اس میں وہ دعا بتاتا ہوں. وہ دعا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ہر نماز کی اتحیات میں رب جعلنی کے بعد پڑھنے کی ترتیب بنا لے. اگر یاد نہیں ہے، چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، اس کو آج کے بعد یاد کر لے. زندگی سنور جائے گی، حالات بہتر ہو جائیں گے، ناکامیاں ختم ہو جائیں گی، اور نسلوں میں اور بیوی میں. اب اس کا معنی سنیں، ربنا حب لنا، اے اللہ مجھے، ربنا حب لنا من ازواجنا، میری بیویوں کو یا بیوی کو، وذریاتنا، اور میری نسلوں کو. ذریت سے مراد وہ اولاد نہیں ہے، یاد رکھیے گا، میری بات پھر غور سے سنیں. ذریت سے مراد وہ اولاد نہیں جو یہ اولاد ہے. ذریت سے مراد نسل در نسل در نسل در نسل. ربنا اللہ سے مانگتا ہے. میں نے کہا تھا نا، جو دعا ربنا اور اللہم سے شروع ہو، جو دعا ربنا اور اللہم سے شروع ہو، اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. ربنا حب لنا من ازواجنا، میری بیویاں، میں اور میری بیویاں، وذریاتنا، اور میری نسلیں. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تو پھر کیا چاہتا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے قرۃ اعین، لا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اگر بیمار ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، نافرمان ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، منگتے ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، بھکاری ہوئے آنکھ کی ٹھنڈک نہیں، جواری ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، شرابی ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، بدکار ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، مکروز ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، حتیٰ کہ بے اولاد ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں.
دنیا کے کسی مسائل مشکلات الجھنوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا میں نے بنا دیا، یا اللہ تیری رحمت موجود پہ ایک اور کام بھی کر دے، کیا؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ان کو متقیوں کا خود امام بنا دے۔ اللہ نیک نہیں، خود نیکوں کا امام بنا دے، نیکوں کا چیف بنا دے۔ اے اللہ صالحین نہیں، صالحین کا بڑا بنا دے، متقین نہیں، متقین کا بڑا بنا دے، صادقین نہیں، صادقین کا بڑا بنا دے۔ مولا ان سب کا بڑے سے بڑا بنا دے۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جو یہ مانگے گا میں اس کو دے دوں گا۔ مکہ مکرمہ میں مجھے ایک مجذوب ملے، پرانی بات ہے، مجذوب تھے، ان سے میں نے کچھ باتیں کی، میں نے کہا کچھ نصیحت۔ فرمایا زندگی کا سارا سرمایہ اولاد ہوتی ہے، اولاد کو وقت دو، سختی کے ساتھ نہیں، محبت کے ساتھ۔ ایک یہ لفظ فرمایا، اور دوسرا فرمایا پھر وقت دو جتنا، اتنی دیر دعا کو بھی وقت دو۔ تو میں نے پوچھا کون سی دعا؟ تو انہوں نے بے سخت یہ دعا پڑھی، اور پڑھے میرے ساتھ، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ آمین۔ ہاں، گھریلو جھگڑوں کا علاج، میاں بیوی کی ناچاکی کا علاج، اولاد کی ناچاکی، محبت اور نافرمانی کا علاج۔ اولاد میں آپس میں عمروں میں فرق ہوتا ہے، بڑے کے بعد جو چھوٹا آتا ہے آپس میں ہمیشہ لگتی ہے، کوئی نظام ہے ایسا، اس کا علاج۔ میاں بیوی آپس میں الجھ گئے ہیں، بہن بھائی الجھ گئے ہیں، خونی رشتے الجھ گئے ہیں، اس کا علاج۔ اور زندگی میں اگر بندہ کسی طاقت سے محروم ہو چکا ہے جس کی وجہ سے گھریلو جھگڑے ہیں، اس کا آخری علاج۔ اور بندہ یہ چاہتا ہے کہ اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، دل کی راحت بنے، زندگی کا سکون بنے، اور بے اولادی نہ ہو۔ آج بار بار پڑھنا، کتنی بار پڑھنا، بار بار پڑھنا، تکرار سے پڑھنا یہ آیت، اور بہت زیادہ پڑھنا، پڑھتے 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 تکرار سے پڑھنا، اور پھر اسی طرح دوسری رکعت میں، اور پھر اتحیات میں تکرار سے پڑھنا۔ رب جعلنی کے بعد ایک دفعہ نہیں، دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے، اندر کے سوچ سے، بہت درد سے پڑھنا پڑھنا پڑھنا۔ اور پھر دعا، سلام کے بعد دعا ہاتھ اٹھا کے پھر اسی کو پڑھنا پڑھنا۔ چند دن، چند ہفتے، زیادہ نہیں۔ گھروں میں جنت کا سامان ہے، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے اللہ دنیا میں جنت کی لذتیں دے دیتا ہے۔ اب ایک واقعہ سنیں۔ 1857 میں اتنی غدر کہتے ہیں اسے، غدر کہتے ہیں، اتنا زیادہ افراتفری ہوئی، لوگ اپنا گھر چھوڑ کے چلے گئے، گھر چھوڑ کے۔ ایک بندہ کئی عرصے کے بعد اپنے گھر واپس آیا، اس کے گھر کا کمرہ تھا، کمرے کے مٹکے میں بہت بڑا مٹکا تھا، اور مٹکے کے اندر اس نے خزانہ سارا دبا، مٹکے کے اندر، کمرے کو لیپ کے پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے۔ آیا، کمرے کو کھولنے لگا، تالے کو آواز آئی نہ کھول، ادھر دیکھا کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا گمان ہے۔ پھر لگا تو ایک ہیبت ناک آواز آئی، تو میں نے کہا نہ کھول اس کو، پھر گیا۔ 2-3 دن کے بعد کہا، پھر آواز آئی، تجھے کہا نہ کھول، سہم گیا۔ جو دولت تھی ساری اسی کے اندر تھی، کماتا تھا، قسمہ پرسی کی زندگی، غربت میں زندگی آ گئی، غربت کی زندگی آ گئی، اور اسی غربت کی زندگی میں مر گیا۔ مکان کسی اور نے لے لیا، اور مکان کسی اور نے لیا تو انہیں کہا مکان نیا بنائے، کھودا تو خزانہ نکل آئے۔ اس نے آ کے کسی کو خواب میں بتایا۔ کس نے؟ جس کا خزانہ تھا۔ اس نے آ کے کسی کو خواب میں بتایا۔ عالم ارواح میں مجھے بتایا گیا، عالم ارواح کی باتیں سچی ہوتی ہیں، وہاں دھوکہ جھوٹ فریب نہیں چلتا۔ عالم ارواح میں مجھے بتایا گیا وہ تیرا خزانہ تھا اور تیری نسلوں کا خزانہ تھا۔ کیا تو نے اپنی نسلوں کے لیے اور اپنے لیے خزانہ مانگا تھا؟ تو نے مانگا نہیں، ہم نے دیا نہیں۔ جنہوں نے مانگا ہے ہم نے ان کو وارث بنا دیا۔ مانگ لو، اس دعا کے ذریعے مانگ لو، اس دعا کے ذریعے مانگ لو، دعا اور دعا پہ کامل یقین۔ تو بتائیں اس کو آج کے بعد کون پڑھے گا؟ اور جس کو یاد نہیں ہے، جس کو یاد نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، جس کو یاد نہیں ہے وہ یاد کرنے کی آخری کوشش کیسے کرے گا؟ آخری کوشش آج رات یاد ہو جائے۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایمان والے کے نور کی روشنی، اس کی صرف ایک کرن اگر دنیا میں کھول دی جائے، ساری دنیا کی چاند سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور یہ سب روشنی ختم ہو کے ایمان والے کے دل کا نور، اور پھر اس دل کے نور کے اندر کی خوشبو اتنی ہوگی
اس خوشبو سے سارے مدہوش ہو جائیں گے. اس کی خوشبو اتنے زیادہ ہے. ایمان والے کی آپ سارے ایمان والے بیٹھے ہیں, آپ کے اندر کی خوشبو اتنی زیادہ ہے. اور فرمایا جس کے اندر ایمان نہیں, اس کی اگر بدبو کو کھول دیا جائے, ساری دنیا کے لوگ بے ہوش ہو کے مر جائیں, اور اس کے اندر کی تاریکی اندھیرا اگر کھول دیا جائے تو ساری دنیا کے لوگ جو ہیں ایک تو مر جائیں, سورج, چاند, تارے, یہ سب ان کی روشنی ختم ہو جائے, یہ سب اندھیرے میں ڈوب جائیں. اس کے اندر کا اندھیرا اتنا زیادہ ہے. یاد رکھیے گا, آپ نے اپنی حفاظت نہ کی. آج میں حفاظت کا ایک خاص عمل دے رہا ہوں. آپ نے اپنی حفاظت اگر نہ کی, یہ لوگوں کی زہر کھا جائے گی. اچھا, نظر لگانے والا حاسد نہیں بھی ہے, کینہ پرور نہیں بھی ہے. نظر لگانے والے کے لیے حسد ضروری نہیں, یہ میری بات غور سے سمجھیں. اور نظر لگانے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نظر اس طرح لگائے کہ وہ آپ کا دشمن ہے. نہ, بعضوں کی فطرت میں یہ چیز, ان کی نظر خون میں ہوتی ہے. وہ جس چیز کو ایسے کر کے دیکھیں, وہ تھا انسان ہے یا بندہ یا جانور یا دیوار یا محل یا گاڑی یا بنگلہ, اس سے کیسے بچیں گے؟ زندگی میں جب حسن آ جاتا ہے کسی بھی چیز میں, اس پہ نظریں پڑتی ہیں, پھر انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے. آپ بالکل سفید کپڑے پہنے اور شفاف جوتا پہنے, آگے کیچڑ ہو, آپ کیسے بچیں گے؟ اور ایک بندے نے گندے کپڑے پہنے ہوئے, خود کیچڑ والے, وہ کیچڑ میں دوڑتا ہوا جا رہا ہے, اسے کوئی پرواہ ہی نہیں. ہمیں بچنا ہے, اور کیسے بچنا ہے؟ ہمیں حفاظت کرنی ہے اپنی, اور کیسے کرنی ہے؟ دیکھیں, موت کا وقت مقرر ہے, لیکن موت سے پہلے ایڑیاں رگڑ کے مرنا یہ زندگی نہیں ہے. ایڑیاں رگڑ کے, نظر بد کھا گئی, حسد کھا گیا, کینہ کھا گیا, اندر کی زہر کھا گئی, بولوں کی زہر, کاٹنے کی زہر, آنکھوں کی زہر, نظروں کا زہر کھا گیا. ایک بات یاد رکھیے گا, زندگی بہترین چل رہی ہوتی ہے, لاجواب چل رہی ہوتی ہے. کوئی ایسی اندیکھی نظر, کوئی ایسی اندیکھی زہر, کوئی ایسا اندیکھا زہریلا تیر ہمیں کھا جاتا ہے, اور ہماری زندگی میں کانٹے ہی کانٹے, یا گھر کی طرف سے, یا اولاد کی غم, یا نسلوں کا غم, یا بیوی کا غم, یا بچوں کا غم, کسی چیز کا بھی غم زندگی کو کھا جاتا ہے. زندگی کوئی بھی چیز ہے کا غم ہے, زندگی کو کھا جاتا ہے, اور اس کے پیچھے نظر ہوتی ہے. آقا کا فرمان ہے, النظر حق, النظر حق, العین حق. یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے. انہوں نے کیا کہا تھا اپنے بیٹوں کو؟ قرآن میں کون سی آیت ہے بتائیں؟ اے میرے بیٹو, شہر کے دروازے سے اکٹھا نہ جانا, جدا جدا ہو کے جانا. لوگ کہیں گے اتنے سارے بیٹے, گبرو جوان ہیں, اکٹھے ہو کے نہ جانا, جدا جدا ہو کے جانا. جب دولت ہوتی ہے, جب مال ہوتا ہے, جب دولت کا کمال ہوتا ہے, پھر احتیاط اور حفاظت بڑھ جاتی ہے. اب میرے پاس ایک قیمتی خزانہ ہے, اب میرے پاس مال ہے, اب میرے پاس دولت ہے, اب میرے پاس ایک سرمایہ ہے. آپ کے پاس پہلا سرمایہ ایمان کا ہے, آپ کے پاس دوسرا سرمایہ جان کا ہے, آپ پاس تیسرا سرمایہ زندگی کا ہے, آپ پاس چوتھا سرمایہ خوشیوں کا ہے, آپ کے پاس پانچواں سرمایہ بسم اللہ علی دینی, یہ سرمایہ, وولدی اولاد, یہ سرمایہ, واہلی گھر والے, سرمایہ, وولدی واہلی ومالی, بسم اللہ علی دینی, یہ سرمایہ, ونفسی اپنی جان, سرمایہ, وولدی اولاد, سرمایہ, واہلی گھر والے, سرمایہ, ومالی, اور مال کیا ہے؟ یہ سرمایہ ہے. کیسے بچائیں گے اس کو؟ سب سے پہلا حسد شیطان نے کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ یہ میرے ہوتے ہوئے انسان کیوں آئے, اور اس نے انسان سے حسد کیا. اور اس نے انسان کے ساتھ کیا حسد کیا؟ انسان کی جسم کو اللہ پاک نے جب بنایا, اس کی جو مٹی بچی, اس مٹی کے ساتھ اللہ نے کھجور کا درخت بنایا. جو مٹی بچی, اس لیے آج بھی کھجور زندگی ہمارے لیے مفید ہے. اس کی ناف میں سے نا فرشتوں نے مٹی نکال کے ایسے پھینکی, اس نے حسد کیا, اس میں اپنا لعاب, شیطانی لعاب ملا دیا, اس مٹی سے کتا بنا. کتے کے اندر بڑی صفات ہیں, وفا کی انتہا ہے, پر خون خاری ہے, اور اس لیے اسلام نے اگر حفاظت نہ ہو, حفاظت تک کتے کو جائز, ورنہ ناجائز, کہ اس کے اندر شیطان کے حسد کا لعاب ملا ہوا تھا.
क्या हाल है इस हसद का। मैं बड़ा अहम मौजू लेके आज आपके पास आया हूँ। मैं आपका पासबान हूँ, मैं आपका मुहाफिज हूँ, मैं आपका चौकीदार हूँ, मैं आपका खैर खां हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी में अगर आज खुशी है तो कल भी रहे, आज सेहत है तो कल भी रहे, आज जिंदगी है तो कल भी रहे, आज नस्ल औलाद है तो कल हंसे बसे, आज अगर रब और घर और तवंगरियां हैं, सवारियां हैं तो कल इससे ज्यादा हो, छिन न जाए। मेरी मिन्नत है, मेरी दरख्वास्त है आपसे, छिन न जाए। अगर ये छिन गई बड़ा घाटे का सौदा होगा। और मैंने छिनते और रोते लोग बहुत देखे, मैंने छिनते और रोते लोग बहुत देखे हैं, और मैंने लोगों की जिंदगियों में बहुत ज्यादा बर्बादी देखी है और नुकसान देखा है, नुकसान देखा। अगर छिन गया सब कुछ, माल, दौलत, इज्जत, वकार, शान शौकत, और वो छीनने के पीछे सिर्फ हसद होगा या नजरे बद होगी या कीना होगा या कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ नजरे बद होगी, और उसके खून में नजरे बद है और उसकी फितरत में नजरे बद है। इसका क्या हल है? आप आबाद रहें, शाद रहें, आप खुशहाल रहें, आप बामुराद रहें, आप सेहतमंद रहें। आज के बाद आपके पास है तो कल भी हो। इतने लोग थे। मुझे एक बंदा कहने लगा, मेरी गाड़ी के अंदर ये लोहे अपना सोने के बिस्किट होते हैं, 5-5, 10-10 तोले के सोने के, कहने लगे पड़े थे। मुझे पता नहीं, एक दफा गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ, मैंने डिग्गी जो उठाई ना, उसमें स्टिपनी होती है, उस गड्ढे के अंदर वो 5-10 तोले के सोने के वो पड़े हुए थे बिस्किट। मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, मैंने कहा ये भी पड़े हैं। कहने लगे 6 रुपए किराया लगाए। उस वक्त मुझे बता रहा था गुलशन रावी से, यहाँ मेरे पास 6 रुपए किराया नहीं था। आज एक दौलत का हाल ये था। और एक दौलत का हाल, मैं सुबह सरद में गया, वहां एक इलाके में मुझे कहने लगे आपको एक बंदे से मैं मुलाकात करवाऊं, आपकी एक बंदे से मुलाकात करवाऊं। मैंने कहा करवाएं। एक बंदे के पास ले गए, उसके घर में मिट्टी धूल थी और बिल्कुल वीरानी थी, और एक साहब बैठे हुए थे। मुलाकात की और उसने जो हाल सुनाया ना, उसने मेरा सुबह नाश्ता कराची में होता था, दोपहर का खाना मेरा इंग्लैंड में होता था, शाम का खाना स्विट्जरलैंड में होता था, फिर रात का खाना और फिर सुबह का खाना अमेरिका में होता था। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था और मेरे बहुत शिप थे, अपने साथी बैरी जहाज थे। बस एक कोई ऐसा बंदा मिला जिसकी मुझे नजर खा गई। ये अल्फाज हैं उसके तस्वीरें लगी हुई थी बड़े बड़े लोगों के साथ, और कहा बड़े लोग उसके साथ खाना खाने को एजाज समझते थे, और बड़े लोग उससे टाइम लेने में वक्त लेते थे, यानी बड़ा वक्त लगता था। उसके पास टाइम नहीं होता था, बट टाइम नहीं होता। मैं आपको खुलूस से कह रहा हूं, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है, और अगर मालो दौलत है